پاشا ہٹونا آواز نہیں بند ہو آواز نہیں اللہم صلی اللہ علیہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت کیجیے تو نصیحت جو ہے مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دے دیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیسے منافق ہو گئے؟ آپ تو پکے صحابی ہیں، اچھے ہیں، اور آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، اور آپ ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ کیسے جو ہیں وہ میرے خیال سے غالباً حنظلہ تھا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تصدیق نہیں کی اور پوچھا کہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ جب بات کرتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا ہمارے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں آپ کی باتوں سے لذت آتا ہے۔ لیکن ہم باہر جاتے ہیں اور باہر مطلب لوگوں سے مل جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی جو ہمارے آپ کے پاس ہوتی ہے، یعنی وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو یہاں آپ کے پاس ہوتی ہے، اور باہر جا کر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کیفیت آپ کا میرے پاس ہوتی ہے، یعنی جو کیفیت آپ کا میرے پاس بن جاتی ہے، وہ کیفیت اگر آپ کا باہر بھی بن جائے تو فرشتے آ کر گلیوں میں آپ سے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ ملاتے ہیں۔ فرشتے آ کر آپ کو گلیوں میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو غرض کہنا کا یہ ہے کہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام جب وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو صحابہ کے دلوں میں اس کا اثر پڑتا تھا، اور پھر وہ اثر باقی رہتا تھا، پھر وہ قربانیاں دیتے تھے، احکام پر پورے اترتے تھے، اور پھر جو ہے نا وہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے، جہاد جیسا مشکل ترین حکم کو زندہ رکھا ہوا تھا، سمجھ میں آئی؟ دعوت تبلیغ کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا تھا، اور دیگر جو احکام اسلامی ہے ان کے اوپر وہ 100% اترتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے ان کو صحبت دیا، ان کو واعظ و نصیحت کیا، سمجھ میں آئی؟ اور نبی علیہ السلام کی واعظ و نصیحت نے ان کو فائدہ دیا، اور وہ اس مقام کو پہنچ گئے اس واعظ و نصیحت کی وجہ سے، اس صحبت کی وجہ سے اس مقام کو پہنچ گئے کہ جس کے لیے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہو گئے، اور جس کی بھی تم ابھی پیروی کرو گے، یعنی اقتدا کرو گے، تو آپ ہدایت پالو گے۔ جس صحابی کی بھی دامن پکڑو گے، اس کی زندگی کو اٹھا کر، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنا آپ کو چلاؤ گے، تو ایک صحابی جو ہے نا آپ کی ہدایت کے لیے کافی بن سکتا ہے، سمجھ میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے نصیحت کو سینے پہ اتارا اور نصیحت نے ان کو فائدہ دیا، سمجھ میں آئی؟ تو جیسا بھی ہم نے کل مغرب کے بعد تھوڑی سی بات کی تھی، اور پھر الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ اس کی برکت سے جو ہے نا نمازی زیادہ ہو گئے، سمجھ میں آئی؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت مطلب ہم میں سے ہر ایک مطلب یہ ہے کہ بیٹے کو نصیحت کریں گے پیار محبت کو، اس کی مزاج کو سمجھ کے، بھائی کو نصیحت کریں گے اس کی مزاج کو سمجھ کے، پڑوسی کو نصیحت کریں گے اس کی مزاج کو سمجھ کے، اسی طرح کوئی بھی مطلب ساتھ والے کو نصیحت کریں گے، نصیحت سے کیا مراد؟ نماز کی تلقین کریں گے، مسجد کی آبادی کی تلقین کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ علاقے کا اندر کیا ہو جائے گا؟ اعمال کا ماحول پیدا ہو جائے گا، اور جب اعمال کا ماحول پیدا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ سارا علاقہ کامیاب ہو جائے گا، ہر فرد کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی نحوستوں سے
اور بے برکتیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، بے غیرتیوں سے، بدنامیوں سے دنیا میں بھی، اور جانی مالی نقصانات سے دنیا میں بھی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب یعنی بچ جائے گا، اور اس کے بعد آخرت میں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ورنہ یہ کہ آج کل انسانوں کا پتہ نہیں چلتا، بالکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ صبح شام کا نہیں پتہ چلتا ہے۔ موتیں اتنی زیادہ ہو گئی، بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی۔ ابھی ہم لوگ سنگڑا گئے، ظہر کی نماز یہاں پڑھی، پھر وہاں سنگڑا گئے پلاٹ میں، تو ساتھ میں جو جالی کے ساتھ، جو پلاٹ کا جالی ہے اس کے ساتھ ٹچ ایک بیوہ مائی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک، جب بھی جاتے آتی سلام کرتی، بولے صاحب کیا حال ہے، کبھی پانی کا بھی کہتی کہ ہمارا پانی بھر دو، تو میں ادھر پیپ لگا دیتا تھا ان کے اس میں، وہ ڈرم میں، تو بڑی خوش ہو جاتی، سمجھ میں آئی۔ آج ادھر گیا تو بہت ساری عورتیں جو ہے نا وہ ادھر ان کے برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے دیکھ کے گھبرا گیا، میں نے ڈر گیا کہ میں نے کہا شاید اس گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو خیر میں نے ان سے تو نہیں پوچھا، اوپر والے گھر والوں کو میں نے کال کی کہ میں نے کہا یہاں خیر تو ہے؟ کہتے یار وہ مائی فوت ہو، ٹھیک ٹھاک سر کے درد تک اس کو نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا اس کو؟ وہ تو کل بھی اب میں پرسوں ہم آئے ٹھیک ٹھاک تھی، کہنے لگا بس اچانک فالج پڑ لگ گیا، 2 دن پولی کلینک میں گزرے اور مر گئی، لایا۔ ہاں یہ حالت ہمارے یہ حالت ہے۔ میں نے ابھی اس دن بجلی کا بل دیکھا اور ایک دم میں نے ٹینشن لیا، 50,711 روپے بجلی کا بل تھا۔ ٹینشن لیا تو ایک دم مجھے یہاں جھٹکا لگا، یہاں پہ یہ بازو میں اور اس سائڈ پہ، ابھی بھی میرے بازو سن ہے۔ میں یہ سفر پہ جو میں گیا ہوں نا، خدا گواہ ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، میں صرف اس لیے گیا ہوں کہ اپنی ٹینشن کو فری کروں۔ اگر میں ادھر بیٹھتا نا تو مجھے اور مزید اٹیک ہو جانا تھا، سمجھ میں آئی؟ تو یار کیا پتہ ہے زندگی کا، ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ نہ کوئی جوان اپنی زندگی کا گارنٹی دے سکتا ہے، نہ کوئی بوڑھا دے سکتا ہے، نہ کوئی بچہ دے سکتا ہے، کوئی نہیں پتہ۔ اتنی پریشانیاں ہم لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ٹھاک آدمی بس ایسی کوئی پریشانی سامنے آ جائے گا، یا اتنا دنیا جہالت میں ڈوبا پڑا ہے اس وقت کہ کوئی کسی کے شر سے بھی محفوظ نہیں۔ حقیقت میں اپنا شر سے ہی بندہ محفوظ نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے شر سے محفوظ نہیں ہے، محلے والوں کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ ایسا مطلب دنیا جہالت سے کٹ کٹ کے بھر گیا ابھی اس وقت، سمجھ میں آئی؟ بد اخلاقی کی دنیا مطلب یعنی بھر گئی ہے اس وقت۔ ایسے مطلب فتنوں کے زمانے میں کل پرسوں ترسوں سے بلکہ ہفتہ ہو گیا مطلب کتاب الفتن پڑھا رہا ہوں، یعنی کتاب الفتن پڑھا رہا ہوں کہ فتنے مطلب فتنوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے کیا پیشن گوئیاں کی ہے، سمجھ میں؟ روزانہ 2-3 صفحے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ سب اس وقت موجود ہے، صرف دجال صاحب نہیں آیا، اس کے علامات آ گئے ابھی۔ مطلب دجال کے جو علامات بتایا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی چیزیں آئیں گی۔ تو وہ دجال جو جس کے لیے بے عین ہی جو دجال تھا وہ تو ابھی نہیں آیا، لیکن اب رہا بھی کچھ بھی نہیں، اتنے فتنے آئے ہیں۔ تو ایسے فتنوں کے زمانے میں اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں اور نصیحت کی طرف کان دہرائے، ہاں، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم زندہ کریں، تو شاید کہیں خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس پر ہو جائے بھائی، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اب اس کے لیے دعوت جو ہے کیا نام ہے، اب آج میں نے کل بولا تھا، آپ حضرات سے کہا تھا کہ دعوت دینا ہے نماز کا، سمجھ میں آئی؟ نماز کا دعوت دیں گے، دعوت اثر رکھتا ہے۔ پانی کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن وہ چلتا ہے تو پھر مطلب پہلے مٹی بہا لے جاتا ہے، پھر کنکریاں اٹھوا لیتا ہے، پھر کسی بنا دیتا ہے، بناتا نہیں بناتا بھائی، کتنا نرم ہوتا ہے پانی، پھر پورا مطلب ایک نالا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہاڑوں میں دیکھو سارے جو نا کھیاں بنی ہے، پانی گزر کر اس طرح ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی جگہ کیوں نہیں اس طرح ہوتا ہے؟ جہاں پانی گزرتا ہے وہ جگہ نیچے جاتا رہتا ہے، پہاڑ اتنا نرم پانی جو ہے نا وہ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، چلتے ذرہ اٹھاتا ہے نیچے تک لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دعوت بھی اس پانی کی مثال ہے۔ آپ دعوت دیتے رہیں گے، نماز کی دعوت دیتے رہیں گے، پیار محبت میں دیتے رہیں گے، سختی ادھر نہیں چلتا، سمجھ میں آئے جی؟ پیار محبت سے دعوت دیتے رہیں گے تو بس آج ایک نمازی بن جائے، کل 2 ہو جائیں گے، کل 3 ہو جائیں گے، کل 4 ہو جائیں گے۔ ہاں، اس دن میں سندوری میں جا رہا تھا تو مجھے ایک راستہ میں ایک آدمی ملا تو وہ جو ہے نا 1-2 میں نے ادھر بابا شہر جو فوت ہو گئے تھے اس میں نماز کے حوالے سے تھوڑی سی سختی کے ساتھ میں نے ترغیب دیا تھا، تو وہ بندہ ادھر بیٹھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اور اتنا خیال بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے جو 2 ہمارے یہاں دعا پر آئے 2 مرتبہ آپ نے بیان کیا، تو اس کے بعد سے آج تک میرا کوئی نماز رہا نہیں۔
کہتے میں نے بس عزم کر لیا تھا، بابا سا تھا، سمجھ میں آیا جی. تو دیکھو کہ دعوت دیا، اثر ہو گیا نا، سمجھ میں آیا جی. تو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کریں گے تو نصیحت ضرور، آپ کا نصیحت، ان کا نصیحت، ان کا نصیحت ضرور وہ اثر پیدا کرے گا. ہمارے والد صاحب ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیں نصیحت کس طرح کرتا تھا. ہم اگر کوئی کام کرتے یا کوئی حرکت کرتے یا کوئی بگاڑ پیدا کرتے تو گاؤں میں سے 2-4 مثالیں ہمیں دیتا تھا. ہمیں بتاتا تھا کہ دیکھو بیٹا، اس بندے نے یہ والا کام کیا تو وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کو یہ نقصان ہوا. انہوں نے یہ کام کیا تو یہ نقصان ہوا. 10-5 مثالیں دے کے پھر ہمیں بات کی طرف لے آتے تھے کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم اس طرح چلو. تو والد صاحب نصیحت کرتا تھا. الحمدللہ والد صاحب کی نصیحت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، سمجھ میں آیا جی، بہت کچھ سکھایا. تو آپ حضرات بھی جو ہے نا انشاءاللہ اپنے بچوں کو، پڑوس میں بھائیوں کو، یار دوستوں کو، جس کے اوپر بھی جو چلتا ہے آپ وصیت اور نصیحت کریں گے تو نصیحت خود قرآن نے کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کریں گے تو نصیحت مومنین کو فائدہ دیتا ہے. سمجھ میں آئے. انشاءاللہ عزم کرتے ہیں. ہاں آج روزانہ جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مغرب کے بعد بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہم کارگزاری کے طور پر بات کریں گے کہ ہم یہ تیہ کریں گے روز کسی نہ کسی کو دعوت دیں گے نماز میں، ٹھیک ہے نا. آج میں نے دیا 5-6 آدمیوں کو دعوت دیا سنگڑا میں، سمجھ میں آیا جی. اور تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک دیں گے نا بھائی، انشاءاللہ نماز کی دعوت دیں گے نا، مسجد کی آبادی کی دعوت دیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ یہ اثر پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ دعوت دینا، یہ نصیحت ہے نا، تو یہ اثر پیدا کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ علاقے میں لوگ نمازی بن جائیں گے. جب لوگ نمازی بن جائیں گے نا تو قرآن نے کیا کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پھر نقصانات سے کیا کرتا ہے؟ فحشاء اور منکر سے روک دیتا ہے، نقصانات سے روک دیتا ہے. نماز آڑ بن جاتا ہے، سمجھ میں آئی. تو ہم جب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، 5 وقت نمازی بنیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نقصانات سے کیا کرے گا؟ ہاں ہر اعتبار سے جو ہمارے سر پہ نقصانات آ رہے ہیں اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم انت تقدیر ولا ينفع ذا الجد منك، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن. وصلی اللہ تعالی